عورت کا فیمیل گروپ کے ساتھ حج کرنا. میں حج کرنا چاہتی ہوں. یہاں سعودیہ میں 5 سال سے پہلے دوسرا حج نہیں کر سکتے. میرے شوہر کو حج کیے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں, 1 سال ابھی باقی ہے اور میں اس سال حج کرنا چاہتی ہوں. ابھی یہاں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ بغیر محرم کے حج کر سکتے ہیں عورت کے گروپ میں. تو اگر میں عورتوں کے گروپ میں حج کر لوں شوہر کی مجبوری کی وجہ سے, تو کیا میرا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ جبکہ ابھی شوہر پیچھے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے. کتنے اچھے شوہر ہیں ماشاء اللہ. اور آگے چند عوارض کی وجہ سے میرا حج کرنا مشکل لگ رہا ہے. فاطمہ صاحبہ سعودی عرب سے. سب سے پہلے تو محترمہ فاطمہ صاحبہ آپ کے شوہر کو سلام ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بچوں کو پالتے ہیں, چونکہ اس طرح کے شوہر بھی آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں جو بچوں کو پال رہے ہوں. خیر, مسئلہ یہی ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی. اب سعودی حکومت تھوڑی سی آج کل لبرل ہوتی جا رہی ہے تو وہ گنجائشیں دیتی چلی جا رہی ہے. ہاں, اگر کوئی بوڑھی عورت ہے 60 سال یا اس سے اوپر, اگر آپ کی ایج اتنی ہے کہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں تو پھر گنجائش ہے, اگر مجبوری ہے آپ کے لیے محرم کا انتظام ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت بالکل بڑھاپے تک نہیں پہنچی تو پھر مسئلہ یہی ہے کہ محرم کے بغیر اس کے لیے حج کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے جو سوال پوچھا کہ حج ہو جائے گا, حج تو ہو جائے گا. اگر آپ بغیر محرم کے خواتین کے گروپ میں بھی جا کے حج کر لیتی ہیں تو حج تو 2 چیزوں کا نام ہے, وقوف عرفہ اور طواف زیارت. یہ 2 ارکان پورے ہو جائیں گے تو حج آپ کا ہو جائے گا, تو محرم کے بغیر ہوں یا محرم کے ساتھ ہوں. لیکن ایک چیز ناجائز ہے, یعنی اس کا گناہ ملے گا کہ آپ نے بغیر محرم کے حج کا سفر کیا کیوں. تو جہاں اتنا صبر کیا ہے 1 سال اور صبر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے شوہر کے 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. اور اگر 1 سال کے بعد آج آپ کے لیے حج ممکن ہی نہ رہے تو اللہ نے آپ کو ایک آپشن دیا ہے پھر حج بدل کا. حج کرنا کسی وجہ سے صحت اجازت نہ دے تو پھر ایسے موقع پہ آپ حج بدل کروا دیں کسی کو بھیج کے, لیکن بغیر محرم کے حج نہ کریں. الا یہ کہ آپ کی عمر 60 سال سے زائد ہے, یعنی بوڑھی ہو چکی ہیں, تو پھر گنجائش ہے گروپ کے ساتھ بھی حج کرنے کی. ایک بکرا اور ایک حصے سے عقیقہ کرنا. عقیقے کے لیے ایک بکرا موجود ہے, دوسرا بکرا لینے کی گنجائش نہیں ہے, تو کیا گائے میں ایک حصہ لے سکتے ہیں؟ اور جس بچے کا عقیقہ کرنا ہے اس کی عمر ابھی 20 سال ہے. زوجہ عبداللہ 20 سال تک عقیقہ نہیں کیا, 5-6 سال اور ٹھہر جائیں, بندہ خود ہی کر لے گا کما کے. لیکن چلیں خیر, اگر آپ کرنا ہی چاہ رہی ہیں تو آپ ایسا کریں, یہ بالکل جائز ہے, ایک بکرا کر لیں اور ایک گائے میں حصہ لے لیں, تو وہی 2 حصے ہو جائیں گے, سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر کسی کے پاس 2 بکروں کی یا ایک بکرا اور ایک حصہ لینے کی گنجائش نہیں ہے تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ کوئی 2 بکرے اگر عقیقے میں نہ کرے تو ایک بکرے سے بھی عقیقہ ہو جائے گا. تو اگرچہ حدیث میں تو 2 بکروں ہی کا تذکرہ ہے تو افضل وہی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, لیکن چونکہ عقیقہ فقہ حنفی میں سنت عمل ہے, جو شروع میں عقیقہ کرنا واجب تھا, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جب بقرعید کی قربانی مشروع ہوئی ہے, جب بقرعید کی قربانی شریعت نے فرض کی ہے, تو اس سے پہلے کی تمام قسم کی جانوروں کی قربانیوں کو منسوخ کر دیا گیا. پھر منسوخ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عقیقہ کا سنت ہونا ہی ختم ہو گیا یا یہ کہ اس کا واجب ہونا ختم ہو گیا؟ تو اس بارے میں فتویٰ اس پر ہے کہ عقیقہ کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے واجب تھا وہ واجب ختم ہو گیا. اب واجب صرف ایک قربانی ہے, وہ بقرعید کی, وہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے. باقی عقیقے کی قربانی باقی ائمہ کے نزدیک لازم ہے, جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عقیقے کو واجب کہتے ہیں, لیکن جمہور علماء کے نزدیک, فقہا کے نزدیک, خاص طور پر فقہاء حنفیہ کے نزدیک بقرعید کی قربانی جب سے واجب ہوئی ہے تو اس سے پہلے والی جتنی قربانیاں تھیں وہ واجب نہیں رہی ہیں. تو اب چونکہ یہ نفل ہے, مستحب ہے, سنت ہے عقیقہ کرنا, تو اس میں اگر کسی کے پاس 2 نہیں بھی ہوتے بکرے تو ایک کر دے, اللہ انشاءاللہ قبول کر لے گا. بلکہ یہاں تک بھی اگر کوئی ایک بکرا بھی نہیں کر سکتا, گنجائش نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں, لوگوں کو جمع کر کے دعوت کھلا دے, گوشت کھلا دے تھوڑا سا, تو اللہ سے امید ہے اس سے بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. تو اس میں کوئی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے, لوگ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں. مالی عبادتوں میں انسان جب تک صاحب استطاعت نہیں ہوتا تو اللہ اس پر مالی عبادت لازم نہیں کرتے. تو مالی عبادت کے لازم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہو. اگر گنجائش نہیں ہے یا گنجائش ہے لیکن دوسرے خرچے اس سے زیادہ اہم ہیں آپ کے ذمے پڑے ہوئے ہیں,
تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے, تو 2 کے بجائے 1 بکرا کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. باقی اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو پھر جیسے حدیث میں آتا ہے 2 بکرے لڑکے کی طرف سے 1 لڑکی کی طرف سے, اللہ نے مالی وسعت خوب دی ہے تو پھر ایسا ہی کرنا چاہیے. ہاں 2 بکروں میں 2 بکرے ضروری نہیں ہے, 2 دمبے بھی ٹھیک ہیں, 2 گائے کے حصے بھی ٹھیک ہیں, 1 بکرا اور 1 گائے کا حصہ یہ بھی ٹھیک ہے, سب طرح سے ٹھیک ہے.